آج ان جڑی بوٹیوں کی تلاش کے اندر حکیم علی حسن اپنے دواخانے سے روانہ ہوتے ہیں اور 4 جڑی بوٹیوں کی تلاش کے اندر یہ جا رہے ہیں۔ اور یہ 4 جڑی بوٹیاں کون سی ہیں؟ یہ نہایت ہی قیمتی جڑی بوٹیاں جو کہ ہر حکیم اپنی مرضی سے بعض جنگلات سے لے کر آتے ہیں، اور یہ اتنی قیمتی نہایت قیمتی جڑی بوٹیاں ہوں گی کہ جن کا کوئی مول نہیں ہے۔ اور یہ جڑی بوٹیاں پنسار دواخانوں سے مل تو جاتی ہیں لیکن انہیں اصل جڑی بوٹیاں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے حکیم اور زراعت اپنی مرضی سے ان جڑی بوٹیوں کی تلاش کرتے ہیں اور خود جڑی بوٹیاں جا کے جنگلات سے لے کر آتے ہیں۔ کبھی کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کے لیے میلوں سفر طے کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جڑی بوٹیاں نہیں ملتی۔ ان جڑی بوٹیوں کو تلاش کرنے کے لیے حکیموں کو اپنی محنت خوب زیادہ کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھوک پیاس بھی کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کے یہ جڑی بوٹیاں ملتی ہیں۔ ایک جڑی بوٹی کی تلاش کے اندر ہمیں توریے کی جو فصل تھی اس کے اندر جانا ضروری تھا، کیونکہ توریے کی ایک بہت ایسی فصل ہے جس کے اندر وہ جڑی بوٹی ملتی ہے، اور اس جڑی بوٹی کے اتنے مزید فائدے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا جاتا ہے بہت سی بیماریوں کے اندر۔ آج اس جڑی بوٹی کو پہلے دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا بھی جائے گا۔ جڑی بوٹی کی تلاش کے اندر ہم توریے کی شکل میں آپ پہنچے اور جڑی بوٹی کو دیکھ رہے تھے، لیکن خوب اچھے طریقے سے دیکھا تو کافی پرندے بھی فصلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جس کی شکل کے اندر مکھیاں، شہد والی مکھی اور تتلیاں وغیرہ بھی بہت خوب طریقے سے اپنی موج مستی کے اندر شامل تھی۔ آج اس شامل کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی جڑی بوٹی کی خیالات کے اندر بہت غمگین شامل ہوئے تھے کہ ہم جڑی بوٹی کی تلاش میں آئے اور جڑی بوٹی آج لے کر انشاءاللہ گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس دیکھتے دیکھتے ہمیں ایک جڑی بوٹی بھی نظر آئی جس کی بھی ہمیں خاص ضرورت تھی۔ یہ جڑی بوٹی بھی توریے کی شکل کے اندر ہی ملتی، فصل کے اندر ملتی ہے، اور توریے کی فصل کے اندر چندات یعنی کہ کافی ایکڑ فصل ہو تو کہیں کہیں یہ پودا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، نظر آتا ہے، اور آج ہمیں ایک پودا یہاں پر دکھائی دیا اور آپ کو بھی دکھائیں گے۔ اس پودے کو اگر جڑی بوٹی کو استعمال کیا جائے، بہت سی بیماریوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر یہ جڑی بوٹی کو عورتوں کی مرضوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور عورتوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے اندر شامل کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جڑی بوٹی کو گماس کیرل کہتے ہیں۔ گماس کیرل ایک ایسا پودا ہے جو کہ تاکہ کسی حکیمات کو اس جڑی بوٹی کی معلومات ہوتی ہے، ہر ایک حکیم کو نہیں ہوتی، اور اس جڑی بوٹی کو خاص طور پر لکیریے کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ 18 کی بیماری کی جو عورت ہوتی ہے اس کو یہ دیا جاتا ہے، انشاءاللہ اسے باندھنے سے بھی اور اسے کھانے سے 18 رنگی بیماری کبھی نہیں رہتی۔ اگر بچہ ضائع ہو جاتا ہو یا بچہ پیدا نہ ہوتا ہو یا بچہ گر جاتا ہو ٹائم سے پہلے، اس جڑی بوٹی کو اس کے چند پتے پیٹ پہ باندھنے سے یا اس کو کھانے سے بھی وہ بچہ گرے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک جڑی بوٹی ملی کہ اس جڑی بوٹی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ حکیم اور زراعت اس جڑی بوٹی کو شامل کرتے ہیں کشتے ذات کے اندر، جیسے کہ ہر کشتے کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی پٹ لگائی جاتی ہے اور اس کے اندر اسے شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے سفوب اور پاؤڈر بھی بنائے جاتے ہیں۔ زہریلے مادے یعنی کہ سانپ بچھو کیڑا وغیرہ کاٹ جائے تو اس کا پانی نکال کر اسے لگایا جائے تو فوری طور اسی وقت آرام آ جاتا ہے۔ یہ سنیاسی حکیموں کا بہترین سا ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی کسی کو نہیں دیتے، کیونکہ یہ سالوں سال کے بعد کہیں کہیں یہ ایک پودا دکھنے کو نظر آتا ہے جو کہ حکیم اسے اکٹھا کر کے اور رکھ لیتے ہیں۔ کوئی ایسے بھی کرتے ہیں کہ ان کا پانی یا عرق نکال کے بھی رکھ لیتے ہیں، زخموں پہ لگانے کے لیے کام آتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر وہ زہریلی چیزیں کاٹ جاتی ہیں جیسے کتا کاٹ گیا، بچھو کاٹ گیا، کیڑا کاٹ گیا، ان میں کام آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو پودا ہے یہ یزیفس اوپسیفولیا اسے کہتے ہیں۔ اس پودے کے بہت سے ہی فائدے ہیں۔ اگر فائدوں کی طرف جائے تو حکیم اور سنیاسی لوگ اس پودے کو حکیم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اور اتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حکیم اور سنیاسی لوگوں کی محنت جو ہوتی ہے
یہ محنت ہی رنگ لے کے آتی ہے، ہر پودے کے اندر سے جان نکال لیتے ہیں اور ہر پودے کے اندر سے شفا نکال لیتے ہیں۔ شفا دینے والی ذات تو اس رب کریم کی ہے، لیکن اس رب نے ہی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ان جڑی بوٹیوں کے اندر اتنی شفا دی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی شفا ہے۔ اور یہ حکیم اپنی اس جڑی بوٹیوں کو شفا میں اتنا استعمال کرتے ہیں کہ رب اسے شفا دے دیتا ہے جو مریض اسے کھاتا ہے یا پیتا ہے یا لگاتا ہے۔ اسی طرح اس جڑی بوٹی کو جنگلات کے علاقے میں پایا جاتا ہے، جو جنگلات کا علاقہ ہو، جیسے کہ پہاڑی علاقہ ہو اس جگہ پہ پایا جاتا ہے، یا دریا کا علاقہ ہو یا کوئی بڑی نہر کا علاقہ ہو، اس علاقے کے اندر بے شمار اسے پایا جاتا ہے، لیکن بکثرت سے اسے بہت زیادہ نہیں پایا جاتا۔ کہیں کہیں پر اس کے پودے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جہاں یہ پودے دیکھنے کو ملتے ہیں اس جگہ سے ہٹ کر 2-4 میل پر یہ پودا ہوتا ہے۔ یہ پودا ہمیں ایک نہر کی، جو کہ دریا کی شکل میں ایک نہر تھی، اور وہاں پر ہمیں یہ پودا دیکھنے کو ملا، اور اس کی جگہ پر جہاں پر یہ پودا تھا اور جمے ہوئے اور بھی کئی پودے اپنے کھلے ہوئے تھے، اور وہاں پر ہمیں یہ پودا ملا، اور ہم نے اس پودے کو، اس کے کچھ چند پتے جو ہے ایک ایک کر کے اتارے۔ اور اس پودے کو بہت سی چیزوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، کچھ ذات کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسے زیادہ تر ہم استعمال دوائیوں کے اندر، دوائیوں کے ہمراہ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس سے کہ لوگوں کو شفا مل سکے۔ اسی طرح ایک اور جڑی بوٹی کی تلاش میں ہم خوب محنت کر رہے ہیں اور میلوں سفر طے کیا ہے، ابھی تک وہ جڑی بوٹی ہمیں نہ ملی۔ حکیم علی حسن اس جڑی بوٹی کو تلاش کرنے کے لیے اتنا بے چین تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ آج میں نے کسی بھی طرح اس جڑی بوٹی کو تلاش کرنا ہے، اور یہ جڑی بوٹی ایک انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آیا تھا کہ جو بے علاج ہو چکا تھا، اسے ہر جگہ سے جواب مل چکا تھا، اور اس لیے وہ خوب محنت سے اس جڑی بوٹی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور اس جڑی بوٹی کو تلاش کرنا ہے انہوں نے۔ لیکن ایسا ہوا کہ حکیم کو اپنی اس خوشی کے مارے اس جڑی بوٹی کی تلاش ہی ختم ہو گئی، اور حد تک کہ وہ جڑی بوٹی اسے نظر آ گئی، اور اس جڑی بوٹی کی تلاش میں، جس جڑی بوٹی کی خاص تلاش میں نکلا تھا، وہ جڑی بوٹی نظر آ گئی۔ وہ کیا ایسی خاص جڑی بوٹی تھی، کیا انہیں اتنی تلاش تھی؟ کیونکہ یہ وہ جڑی بوٹی، وہ یہ ایک پودا ہے جسے کون سار گلیس کہتے ہیں۔ کون سار گلیس تمہاری زبان میں یا کسی اور زبان میں اسے کیا کہتے ہیں، لیکن یہ حکیم علی حسن اسے گونسال گلیس کہتا ہے، کیونکہ ان کے دادا پردادا اس جڑی بوٹی کو باخا طریقے سے بہت کثرت سے استعمال کرتے رہے، اور بہت خوب اسے تلاش کیا اور یہ مل گئی۔ اور اس جڑی بوٹی کو میلوں سفر طے کرنے کے بعد یہ جڑی بوٹی ملی ہے۔ حکیم یہ کہتا ہے کہ اس میری جڑی بوٹی کا ایک ککھ جب میں اسے بنا کر دوں گا، اور اس مریض کو فالج کی شکایت ہے اور اس فالج اس کا ختم نہیں ہو رہا، اور ایک ہمراہ جڑی بوٹی کے ساتھ اسے استعمال کرانے سے انشاءاللہ 2 دن کے اندر وہ پیشنٹ اٹھ کے چلنے لگ جائے گا۔ اس جڑی بوٹی کو چاندی کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے چاندی کے اندر ڈالی جائے تو اسی طرح یہ چاندی صاف ہو جاتی ہے، اور کچھ ذات کے اندر جیسے پارا ہوتا ہے اسے بھی استعمال کیا جاتا ہے، پارا صاف کرنے کے لیے بھی بہت خوب اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس جڑی بوٹی کے مزید اتنے فائدے ہیں کہ حکیم کی یہ ایک خاص بوٹی ہے، جس سے کہ وہ ایک پودے سے ہی اتنا خوش ہو گئے ہیں کہ وہ اس جڑی بوٹی کو تلاش کرنے کی ان کی جو محنت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ محنت اس کی پوری کی، اور اس جڑی بوٹی کو حاصل کیا، اور حاصل کر کر بہت خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ ہر جڑی بوٹی کے اندر خود ہی اتنی طاقت ہوتی ہے، اور اس طاقت کو کیسے حکیم پہچانتے ہیں، ان چیزوں کو وہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور اس کام کو سمجھا۔ حکیم کی سالوں سال محنت جو ہے وہ اسی جڑی بوٹیوں کے سروں پہ رنگ لاتی ہے، اور یہ حکیم بہت خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اس جڑی بوٹی کو ایسے چوم رہا ہے جیسے کہ ابھی مریض کو شفا مل چکی ہے۔ اللہ پاک ایسی ہی جڑی بوٹیوں اور چیزوں کو پیدا کرتا رہے اور لوگوں کو شفا ملتی رہے، اور خاص طور پہ جو حکیم ہے، اللہ پاک نیک حکیموں کو صحت تندرستی عطا کرے اور لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دے، اسی طرح موقع ملتا رہے اور حکیم لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ حکیم علی حسن لکھتا ہے کہ ہر پھول کی طرح
ہر چیز کھلتی جائے، یا رب ان جڑی بوٹیوں سے ہر انسان کو شفا ملتی جائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہر جڑی بوٹی کے بارے میں اور ہر بیماری کے بارے میں ہم آپ تک پہنچا سکیں ویڈیو، اور آپ دیکھ سکیں، اور دیکھنے کے بعد لوگوں کے اندر شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔